اللہ نے تو کبھی انکار نہیں کیا بندوں سے، یہ ہم ہی تھے جو دور ہوئے تھے راستوں سے۔ وہ تو دیتا ہے ہر پل ہر لمحہ رحمتیں، ہم ہی نہ سمجھ سکے اس کی حکمتیں۔ دعا کبھی صبر ہے کبھی بخشش کی گھڑی، وہ دیتا ضرور ہے بس اپنی مرضی سے ہی۔ اگر یقین رکھو تو در کبھی بند نہیں ہوتا، اللہ کے فیصلوں میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اس خوبصورت دعا کے ساتھ ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں نے درود ابراہیمی پڑھ لیا ہے، آپ لوگ بھی پڑھ لیں۔ کیا اللہ نے تمہیں انکار کیا؟ خود سے ہی انکار سمجھ لینا ایمان کی کمزوری ہے۔ کیوں پریشان حال بیٹھے ہو؟ کیوں سر جھکائے بیٹھے ہو؟ چہرے پر اداسی اور بے بسی تو نمایاں ہے۔ کیا ہوا؟ اتنے پریشان کیوں ہو؟ چلے آئیں دل سے دل کی باتیں کریں۔ رات کے وقت زمین پر بیٹھے ہو، سر گھٹنوں میں دبائے ہوئے، آنکھوں میں آنسوؤں سے بھری ہوئی، کھڑکی سے باہر چاند کی روشنی کو دیکھ اور خود سے بڑبڑا رہے ہو کہ اللہ، کیا تو نے مجھے ٹھکرا دیا؟ کیا تو مجھے دیکھ نہیں رہا؟ میں نے اتنی دعائیں کی، اتنی محنت کی، پھر بھی کچھ بھی ویسا نہیں ہو رہا جیسا میں چاہتا تھا۔ کیا میں واقعی قابل نہیں؟ کیا تو نے مجھے چھوڑ دیا؟ بس دعا کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، لیکن کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے ٹھکرا دیا ہے۔ ارے یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ اپنے بندوں سے کبھی منہ نہیں موڑتا۔ کیوں ایسا لگتا ہے؟ کیونکہ میں نے تو ہر ممکن کوشش کر لی، ہر دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کچھ بھی میرے حق میں نہیں ہو رہا۔ شاید میں اللہ کے قابل ہی نہیں۔ یہ شیطان کا وار ہے جو تمہیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں ٹھکرا دیا۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ کبھی کبھی دیر اللہ کی رحمت کا ہی حصہ ہوتی ہے۔ مگر اگر اللہ مجھے سن رہا ہے تو میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کبھی اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے ہی بہتر ہوتا ہے۔ اور اگر کسی چیز میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہی ہوگی۔ تو کیا میں اپنے نصیب پر صبر کر لوں اور کچھ بھی نہ کروں؟ نہیں، صبر کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا تو نہیں، بلکہ اللہ پہ بھروسہ رکھ کر محنت جاری رکھنا ہے۔ ایمان یہی ہے کہ تم دعا کرو، محنت کرو، اور اگر چیزیں ویسی نہیں ہوں جیسے تم چاہتے ہو تب بھی اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھو۔ یعنی اگر میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے مجھے چھوڑ دیا، بلکہ وہ میرے لیے کچھ بہتر رکھے ہوئے ہے۔ بالکل خود سے مایوس ہونا دراصل ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ ہمیں کبھی انکار نہیں کرتا، بس وہ ہمیں صبر، حوصلہ اور بہتر چیز دینے کا وقت دیتا ہے۔ یا اللہ مجھے صبر اور استقامت عطا فرما اور میری دعاؤں کو اپنے علم اور حکمت کے مطابق قبول فرما۔ بے شک کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو انکار نہیں کرتا؟ یہی تو ایمان کی آزمائش ہے۔ اللہ سے دعا کرنا اور اپنی مرضی کے مطابق جواب نہ ملنے پر مایوس ہو جانا، یہ ایمان کی ہی کمزوری ہے۔ مگر اگر اللہ میرا سن رہا ہے تو میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی تھی مگر جواب آنے میں وقت لگا؟ تو کیا تو نے کبھی غور نہیں کیا یوسف علیہ السلام کو بھی سالوں کی آزمائش کے بعد کامیابی ملی ہے۔ اللہ نے کبھی انکار نہیں کیا، بس وہ صحیح وقت کا انتظار کروا رہا تھا۔ اللہ تمہاری ہر دعا سنتا ہے اور سن رہا ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ کون سی دعا کا جواب کب اور کیسے دینا ہے۔ کبھی وہ فوراً دیتا ہے، کبھی آزمائش میں ڈال کر تمہیں مضبوط کرتا ہے، اور کبھی وہ تمہیں وہی چیز کسی اور بہتر طریقے سے دینا چاہتا ہے، مگر وہ کبھی انکار نہیں کرتا۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں دوں گا۔ سارا خزانہ ہی تو ہمارے لیے ہے۔ یہ دنیا، یہ سب کچھ کس لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ہمارے لیے۔ تو میں پھر مایوس ہو کر غلط کر رہا تھا۔ مجھے بس اللہ پر بھروسہ رکھنا تھا۔ ہاں، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تم نے ہمت ہار دی تھی، مگر اللہ نے نہیں، وہ تمہارے لیے کچھ بہتر رکھے ہوئے ہے۔ بس صبر کرو اور شکر کے ساتھ انتظار کرو۔
اللہ کبھی انکار نہیں کرتا، وہ صرف بہترین وقت کا انتظار کرواتا ہے۔ اللہ کبھی انکار نہیں کرتا، بس آزماتا ہے۔ یقین رکھو دعا قبول ہوگی، وقت پر ہوگی، اور بے شک ہوگی، ضرور ہوگی۔